میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ اللہ سب کو لے جائے، بار بار لے جائے، مل کے کہو، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ اگر پھول ہوتا ہے، پھول خوشبو دیتے ہیں، لیکن ایک مقام پر یہ خوشبو اور یہ پھول ہار مان جاتے ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ توجہ کرنا۔ پھول کھلتے ہی پڑھ پڑھ کے صلی والا، جھوم کر کہنے لگی ہے یہ بار صبا، جھوم کر کہنے لگی ہے یہ بار صبا، ایسی خوشبو چمنے کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمنے کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ ایسی خوشبو چمنے کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ اور آج تک آ رہی ہے، جی نہیں آ رہی ہے۔ میں بہت پہاڑ کے اس پار پہ گیا، نظر کئی بار دے گیا، عموماً اجازت نہیں وہاں جانے کی، حجیوں پر پابندی ہے، لیکن رابطے ضابطے توڑ دیتے، تو رابطہ ایسا مل گیا کہ رابطہ ٹوٹا۔ اس بار میں گیا مجھے بند کر دیا، جو میرے نبی زخمی حالت میں تھے، محبت والے تھے، رخسار مبارک زخمی، دندان مبارک شہید، سر پہ چوٹ لگی، بے ہوش کی حالت میں صحابہ کو اٹھا کے اس بار میں گئے۔ جب اس پتھر پہ آپ تشریف فرما ہوئے، اللہ کی قسم ان آنکھوں سے دیکھا، شاید آپ نے بھی کسی نے دیکھا ہوگا، تو بلے خدا کی قسم وہ پتھر موم بنے گا۔ آج تک کیسا ہے یہ سب ہے خوشبو جوش کیا گیا، ایسا سر جیسے لالا بیٹھ دیا۔ آپ نے کوہنی بیٹھ دی، سر کی بڑھتا جہاں کوہنی مبارک کو پتھر اندر کو ہو گیا، ایسا ایسے تو کوہنی لگی لگی ہے، جہاں سر کا بندہ کی اندر نرم ہو گیا۔ لوگ تو بیٹھ جاتے تھے کہیں ہمت نہ ہوئی، میں نے ہاتھ پھیرا، 8-10 گھنٹے تک میرا ہاتھ سے خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ بہت بڑے ساتھی کہتے ہیں کہ مودی صاحب جیسے جیسے رات پڑتی ہے خوشبو بڑھتی جاتی ہے۔ آپ کبھی جائیں مدینہ منورہ تو رات کے وقت میں اس پہاڑ کے قریب رہ کے آپ کو خوشبو محسوس ہوگی۔ میرے نبی کا پسینہ 1400 سال پہلے وہاں رہا، ابھی بھی اس کے شریفے زندہ ہے، وہی ہم زندہ کر دیں تو ہماری زندگی سے خوشبو ہے۔ سنت پہ چلنے کی پھول غلط تو نہیں کہہ رہا۔ ایسی خوشبو چمنے کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ میری نسبت مدینے سے یوں ہی لگی، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔
مدینہ منورہ کے مشرق مغرب شمال جنوب جنت 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 جنت، صرف ریاض و جنت ہے بلکہ ہر طرف جنت جنت. پھر کبھی آئے اس تفصیل میں جاؤں گا انشاءاللہ. کوئی سامنے باتیں سنا دی ہیں تو دیکھی کرنی. چلو سنا دیتے. مدینہ کے مشرق میں بھی جنت، مدینہ کے مشرق میں جنت، مغرب میں جنت، شمال میں جنت، جنوب میں جنت. علماء تشریف فرمائیں سب جگہ. مدینہ کے مشرق میں جنت، وادی رکھان. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے، علی جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے وادی رکھان میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہے بئر فرس، وہ جنت کا کنواں ہے، مجھے اس کے پانی سے ہو سکے. مشرق میں کیا آ گئی؟ جنت. مغرب میں جنت، وادی رانونا. آپ نے بولا پھر وہاں پر ادا کی جبڑی نے کہا جنت کی وادی. مشرق مغرب شمال میں شاید اس میں فرق کر رہا ہوں، یہاں پر مشرق مغرب بولے وہاں پر بولے. شمال میں جنت وادی عقیق، وہ بھی جنت کی وادی ہے. جنوب میں جنت جبل احد، هذا جبل يحبنا ونحبه. آپ نے فرمایا کہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، ایمان والے اس سے محبت کرتے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ اس پہاڑ کو جنت میں ڈالے گا. مشرق مغرب شمال جنوب جنت جنت، اور مدینے کے دل میں بھی جنت. آپ نے اگلا شعر سناؤں؟ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور دلیل بھی ہے. اگلا شعر سنا تو شعر سننا. اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی. بے شک بے شک. اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی. روزہ جنت ہے شبیہ تو نہ کبھی. روزہ جنت ہے شبیہ تو نہ کبھی. کیوں مردے جنت میں، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستوں. مردے جنت میں ہوتے، بولو بھائی بولو. مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستوں، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے. جنت میں مردے جائیں گے، مردے چھوڑو بوڑھے بھی نہیں جائیں گے. سنا تو مطلب بوڑھے بھی نہیں جائیں گے جنت میں. کرنا نہیں سبق. ایک بوڑھی عورت آئی میرے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگی میں بوڑھی ہوں بلکہ جمی ہوئی ہوں، کمر جھکی ہوئی، روتے روتے کہنے لگی یا رسول اللہ میں جنت جاؤں گی؟ میں نہیں. انہوں نے فرمایا تو بوڑھی ہو گئی ہے، بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ بوڑھوں کو دوبارہ جوان کرے گا، جوان کر کے جنت میں لے جائے گا. بھائی جنت میں تو نعمتیں ہیں، بوڑھوں کے تو پابندی ہے، یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا یہ کھانا یہ نہیں کھانا وہاں پر نعمتیں دیں گے. اسلام نہیں. اللہ جوان کر کے جنت میں لے جائے گا. اللہ ہم سب کو لے جائے گا، اپنے فضل سے لے جائے گا. شعر سمجھ میں آیا؟ اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی. روزہ جنت ہے شبیہ تو نہ کبھی. مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستوں، اور وہ جنت کا ٹکڑا
اس میں کھانا چل رہا ہے، آپ کو پہلی بار بھی کہاں سے آ لے آؤ گی. تو میں اس وقت ایک شعر بنایا، اس چاند کا اس چاند سے مقابلہ کرایا. اس چاند کا اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس چاند سے مقابلہ کرایا محمد رسول اللہ، جو تمام کائنات کے چاند ہیں، لیکن شاعروں کا ایک ہوتا ہے، اس میں نے مقابلہ کرایا. اگر پسند آئے گا تو آپ حضرات کی آواز دیے گی انشاءاللہ. اور شعر کیا تھا؟ ایک ہے چاند پر بتا، ایک ہے چاند پر شکا، فرش کے چاند کا چل بتے ہو سدا، فرش کے چاند کا چل بتے ہو سدا. ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا وہ کمر، ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا وہ کمر، اس کمر کا کمر بھی مدینے میں ہے. میرے نبی چاند کا بھی چاند ہے، میرے نبی چاند کا بھی چاند ہے. کہو سارے صلی اللہ. ایک اشارے